ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی تھی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی تھی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ بھی ایک اور ہی جس سے کہنا چاہیے نا نیکسٹ لیول، وہ میں آپ سے بھی تعارف کرواتا ہوں، لیکن گفتگو جو آج کریں گے نا وہ لوگوں کی اس خدمت پہ جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، اور میں اس کا ناطہ جوڑنا چاہوں گا یا کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے ساتھ تقی مہدوی بھائی بھی ہیں جو کہ ایران سے تشریف لائے ہیں خاص طور پہ۔
پاکستان میں ان دنوں میں ہیں، ان سے بھی بات کروں گا کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے بنیادی طور پہ ویسٹ نے بھی ہم سے سیکھا ہے، کیونکہ جتنا مزاج خدمت خلق کا نبی پاک کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کہ کھانا کبھی حضرت ابراہیم کا ہے، وہ نہیں کرتے تھے، ہم نے اور کہاں سے یہ اپنے اوپر یہ خیال طاری کیا کہ لوگوں کا کام کرنا چاہیے. میں سوشل سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک فرد کی اس کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس معاشرے میں کرتا ہے اور اس سے لوگوں کی کیا بھلائی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے آج جناب بیت العتیق، بیت ہوتا ہے گھر، اور عتیق کے معنی لفظی جو ہیں یہ قدیم کے ہوتے ہیں. بیت العتیق یعنی کہ قدیم گھر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میں مذہبی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، میں دنیاوی لحاظ سے بھی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک ریلیجس کوشچن ہے کہ بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے. جو دوست اس کا صحیح جواب دیں گے جناب ان کے لیے یہ گفٹ ہیمپر ہے جو کہ چاہیے اور سما کے تعاون سے. اس کے اندر گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں اور بڑی اچھی چیزیں ہیں. تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کی مالیت ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ ہماری ٹیلی فون نمبر پہ جو چل رہا ہے اس پہ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ ذریعہ استعمال کرنا چاہیں سوشل میڈیا کا آپ وہ کریں اور آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوئے کہ بیت العتیق کا کسی نے زیادہ جواب اچھا دے دیا، زیادہ صحیح جواب دے دیے تو پھر قرعہ اندازی ہوگی. ہمارے ساتھ انتہائی محترم مصباح، السلام علیکم. آپا خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے. وہ دنیا جہان مسرت مصباح کے نام سے جانتی ہے، لیکن جو لوگ آپا کو جانتے ہیں وہ یقین کرے وہ میرے خیال میں نہ مسرت کہتی ہوں گے نہ مصباح کہتے ہوں گے، وہ صرف آپا ہی کہتے ہیں. اور یہ ایک یونیورسل کراس دا بورڈ ہے. ہمارے ساتھ تقی مہدوی کراچی سے ہیں. تقی بھائی بہت شکریہ، آپ کو بہت خوش آمدید. قاری آصف ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک موعظہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جناب یہ کیا ہے. اور کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی وقار قادری بھائی بھی ہوں گے. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے یہ جو ہے اسمائل اور پھر اگین، یہ کیوں اسمائل اگین کیوں؟ مطلب یہ کیوں صرف نہیں؟ اسمائل کیوں نہیں؟ کیونکہ میں جن بچیوں کے لیے کام کرتی ہوں ان کی مسکراہٹیں چھن گئی ہیں، ان کو دوبارہ سے وہ مسکراہٹ دینا جو ہے، اس لیے آئی تھنک یہ زیادہ اپروپریٹ تھا، مناسب تھا. ان کی اسمائل تیزاب گردی کی وجہ سے، تیزاب گردی کی وجہ سے، تیزاب گردی صحیح لفظ ہے جی بالکل. اور یا پھر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسے حادثات جو کہ گھروں میں ہو جاتے ہیں، ظاہری خوبصورتی کو تباہ کرنا ہے جی، اندرونی کو تو نہیں کر سکتے. اندرونی کو تو کوئی انسان بس ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو حادثاتی طور پہ بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر مرد حضرات یا لڑکے جو ہیں وہ بھی اس میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کو زیادہ بہتر علاج کرایا جاتا ہے بنسبت بچیوں کو یا لڑکیوں کو. اس لیے پھر ہم نے اپنا یہ بھی اچھا، مردوں پہ کبھی عورتیں ڈالتی ہیں تیزاب یا تیل، آگ لگاتی ہیں؟ آگ تو لگانے کا میں نے نہیں سنا، لیکن تیزاب ڈالنے کے واقعات کچھ ہوئے ہیں. اچھا، یہ جب کیس ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ریکوری جو ہے وہ کس طرح کی چاہیے؟ سرجیکل یا ایموشنل یا کونسل، کیا چاہیے؟ کسی بھی عورت کے لیے اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ چہرہ اس کی شناخت ہے جی. تو وہ شناخت ہی مٹ گئی. اب اگر اس کو وہ یہ ایکسیپٹ کر لے کہ اب یہ چہرہ واپس نہیں آ سکتا ہے تو وہ امید اور وہ مضبوطی جو ہے وہ اللہ سے قربت سے ہی آتی ہے. اور اور وہ چیز جو ہے وہ پھر آپ کی اندرونی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے. اب ایک ایسے حادثے میں ایک خاتون کو کتنا وقت لگتا ہے ریکور کرنے کے لیے، اپنے اس تعلق کو جوڑنے کے لیے، اپنے سہارے کو بنانے کے لیے خدا سے؟ کافی ٹائم لگتا ہے، سالوں سال لگ جاتے ہیں. کیونکہ سوال، چھوٹے بچے بھی ہم سے بہت سے سوالات پوچھتے ہیں نا، اللہ میاں کہاں ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور مجھے کیوں چوٹ لگی، اس کو کیوں نہیں چوٹ لگی. کتنے % جلا ہوا ہو تو بچ جاتا ہے؟ اگر سہولیات اچھی ہوں
صحیح وقت پر ہاسپٹل میں لے جایا جائے تو میرے خیال میں 70% تک بھی میں نے سیو ہوتے ہوئے دیکھا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب یہ واقعات اور حادثات ہوتے ہیں تو ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی تک پہنچتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے. سب کے پاس یہ فیسلٹی ہے بھی نہیں موجود ہے. اچھا آپ بنیادی طور پہ اسماعیل اگین جو ہے یہ ایک رجسٹرڈ کیس آتا ہے اس کے پاس، اس کو امیجیٹ ہیلپ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو بالکل اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جیسے ابھی ڈالا گیا ہے تو پھر پانی جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈھیروں پانی ڈالیں. عام طور پہ کہتے ہیں جلے پہ پانی نہیں ڈالنا، یہ ایک میتھ بھی ہے، لیکن وہ تیزاب بھی ہے. تیزاب ہاں، اور بہت سی دفعہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اوپر تیزاب ڈالا گیا ہے اور تیزاب کی کون سی قسم ڈالی گئی ہے، لیکن بہت سے تیزاب ایسے ہوتے ہیں جو کہ پانی ڈالنے سے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو اثر ہوگا وہ کم ہوگا. جلائے جانے کی صورت میں جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھاگے نہ بچی یا بچہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھاگنے سے پھر اور ہوتی ہے وہ جو ہماری فرسٹ ایڈ میں بچپنے میں سکھایا جاتا ہے. اسماعیل اگین ان کے لیے کیا کرتا ہے، پہلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم ان تک پہنچتے ہیں جہاں پر بھی ہوں، چاہے وہ کسی چھوٹے شہر میں ہوں، گاؤں میں ہوں، اور اس کے بعد ان کو سب سے نیئرسٹ بہتر فیسلٹی میں لاتے ہیں. لیکن اگر وہ آلریڈی کسی فیسلٹی میں ہیں تو پھر ہم ان کو اس سے بہتر جگہ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا علاج، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ سب ہم اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں. اس فرد کا یا خاندان کا؟ اس فرد کا تو یقیناً، اور خاندان میں اگر کوئی بہت دور سے آ رہا ہو اور آپ کو ان کی غربت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بار بار نہیں آ سکتے، تو پھر ہم ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. میں تقی بھائی کو بھی اس میں شامل کر لوں. تقی بھائی پہلی بات تو یہ بتائیے، آپ نے سارا مسرت آپا کا یہ سنا کہ اسماعیل اگین جو ہے یہ لوگ تیزاب سے ایک دوسرے کو جلاتے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں کچھ حد تک مرد بھی شامل ہیں، تیل ڈال کے آگ لگاتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں. لیکن وہ چہرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک شناخت ہے، اس کو جلانا، اس کو میں نے تو کبھی احادیث میں، روایتوں میں ایسا نہیں پڑھا. اگر آپ کی نظر میں یہ ظلم بھی شامل کہیں تاریخ کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج ہم زیادہ ظلم کریں پھر بھی ہم کہتے ہیں دور جاہلیت، حالانکہ وہاں کم جرائم نظر آتے ہیں، آج کل زیادہ جرائم نظر آتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی محترمہ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے واقعاً وہ کام کیا ہے جو فرشتوں کا کام ہے، وہ کام کیا ہے جو خدا کے برگزیدہ افراد کا کام ہے. انشاءاللہ پروردگار انہیں ان کاموں کے اندر کامیابی عطا فرمائے. اور بلال بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں تاریخ کے اندر بطور خاص باقاعدہ وہ لفظ نہیں ملتا کہ کسی کا چہرہ جلایا گیا ہو یا کسی کا ہاتھ توڑ دیا گیا ہو، لیکن ایک ماحول ہمیں بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر کہ پورا معاشرہ ایک سوچ کے اندر، ایک سائیکی کے اندر مبتلا تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. قرآن کریم ایک معاشرے کو بیان کر رہا ہے اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو صرف تیل چھڑکنے والا ہے، جو آگ لگانے والا ہے، وہ صرف ذمہ دار نہیں ہے، پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے، ہمارا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. وہ ساس سسر بھی ذمہ دار ہیں کہ جو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں چھڑک رہے ہوتے ہیں اور باتیں کس رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب انہیں خبر دی جاتی تھی اور خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے یتوارا من القوم، مشکل سے اس کی شخص کی نہیں تھی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کی کفالت کیسے کروں گا، جو جاہلانہ سوچ تھی. لیکن ساتھ ساتھ معاشرے کے بارے میں قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. جب یہ اپنے قوم والوں کے قریب سے گزرتا تھا تو پھر اس کے دوستوں سے جملہ کستے تھے، اس کے اطراف والوں سے جملہ کستے تھے، پڑوسی کہتا تھا کہ کتنی نحوست تیرے گھر میں آگے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ یہ جب سارے تانے سن کر اتنا زیادہ آگ بگولا ہو جاتا تھا تو پھر اپنی بڑھاس وہ نکالتا تھا. اور کس طرح سے نکالتا تھا؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب،
اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے تھے, یا تو یہ آپ نے بڑی صحیح بات کر دی. اسی لیے میرے نبی نے جب کہا نا کہ جس کی بیٹی ہوگی تربیت کرے گا تو وہ جنت میں ہوگا, وہ کس قدر طنز تھا اس معاشرے کو, اور نبی کی کتنی سپورٹ تھی. اب آپ کو سپورٹ کہاں سے, اکنامیکل سپورٹ کہاں سے آتی ہے؟ دوست, احباب, رشتہ دار, بہن بھائی, اور میڈیا کے ذریعے جب سے ہم نے اس کی اویئرنیس بڑھائی ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے, تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. لیکن بس تھوڑی سی یہ شکایت ہوتی ہے کہ خالی رمضانوں میں ہی بڑھتے ہیں, پورا سال بس آگے پیچھے نہیں. ہاں, اور آگے پیچھے مطلب وہ رمضانوں میں ایکچولی ہم نے بلیک زیادہ کرنا ہوتا ہے نا, تو پیسہ زیادہ آ جاتا ہے. معافی کے ساتھ قاری صاحب, تو مجھے لگتا ہے اس لیے شاید پیسے نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو رمضان میں نیکی کرنے کے بہت بڑا اجر ملتا ہے, اور کئی گنا زیادہ ملتا ہے. اب یہ میں آپ سے تو نہیں پوچھ سکتا کہ مطلب مہنگا بیچنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہوگا کہ نہیں, لیکن اچھا گمان رکھتے ہیں بالکل کہ جو رمضان ہے اس میں دیں. لیکن یہ بات صرف رمضان تک رہنی نہیں چاہیے, یہ سارا سال رہنا چاہیے. حادثے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. میں بڑی امید کرتا ہوں ان دوستوں سے, ان بہنوں, ان بھائیوں سے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, کہ وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کریں. کیونکہ اگر آپ ایمانداری سے, یقین کیجئے, اپنے منہ پہ صرف ایک ماسک, جس کے بعد آپ کی سکن بہتر ہو جائے گی, لگا کر بھی کوشش کریں محلے میں جانے کی, تو آپ نہیں جا سکیں گے. وہ کجا جس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے اس ماسک میں آ جائے, وہ کیسا ہوگا؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. ہم یہاں پہ آج اس 4 کنال کی جو ڈونیٹڈ لینڈ ہے اس پر آئے ہیں, جو کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو کچھ مخیر حضرات ایسے تھے جنہوں نے زمین دی. آج اس زمین کی انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب کے ساتھ ہم افتتاح کرنے آئے ہیں. ہمیں اعزاز ہے, لیکن اس سے بڑا ایک اعزاز آپ لے سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ یہ زمین جو ہے جس کا افتتاح آج کریں گے, اس کو آباد کرنا اب آپ لوگوں کا کام ہے. وہ پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, انگلینڈ میں ہو, یا جہاں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آج جس جگہ ہم افتتاح کرنے آئے ہیں, اللہ آپ کو کامیابی کے ساتھ اس جگہ کا اہتمام کرنے کی, اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ہے, صرف آپ کے لیے نہیں, آپ کی آنے والی اگلی سب نسلوں کے لیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب سے, قاری آصف سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ میری ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی. راؤ شاہد وغیرہ اس میں شامل تھے, کیمرہ مین وارث شاہد. یہ لوگ گئے کسی اور کام سے, تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک قاری صاحب بھی ہیں, تو ظاہر ہے قاری صاحب کا سن لے تو دل میں جتنی کی محبت ہو سکتی اتنی تھوڑی سی محبت کے بعد. 7 مرلے کا آپا گھر تھا, اور اس میں تقریباً 52 بچے تھے, اور قاری صاحب صرف اپنی تنخواہ سے, جو کہ ایک جاب کرتے تھے, اپنی بیگم کے ساتھ مل کے تو 52 بچوں کو پالتے تھے. وہ اتنی متاثر کن بات تھی کہ تمام لوگ وہاں پہ جو ان کے پاس تھا وہ دے کر آئے, اور یہاں آ کے انہوں نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا کہ ہم نے قاری صاحب کو دینا ہے. پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا جب کہ لیکن ایک بات اور عرض کروں, وہ جو دن تھے نا وہ عید کے تھے, اور عید کا دن تھا, اور جو سارے بچے تھے ان کے کھانے میں صرف دال تھی. تو یہ سب کو بڑا ہرٹ کیا کہ ایک آدمی اگر کر رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہے. ہم نے بھی اس کو بیڑا, ہم نے بھی اٹھایا اس کا. 4 کنال کی آپ نے ابھی دیکھیں 2018 کی ہے, آج 2022 میں یہ 4 کنال جو ہے یہ 12 کنال میں کنورٹ ہو چکا ہے, اور یہاں پہ جو بچوں کی تعداد ہے وہ 150 ہے, 52 سے 150, 100 بچہ اس میں الحمدللہ فیسلٹیز کی وجہ سے. ایک خاتون نے بھی لاہور میں اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا, میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. اس پہ بھی اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ بڑی تفصیلی اور جذباتی بات کروں گا, کیونکہ مجھے نہ بات کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے. اب سب سے زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے ایسے لوگ جو حادثے سے نکل کے بچیاں یا بچے, تو ذہنی طور پہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, جی تنگ کرتے ہیں. ان کو وہی لوگ تنگ کرتے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر تیزاب یا مٹی کا تیل چھڑکا, وہ پیچھے فالو کرتے ہیں, وہ بس ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں. پھر اگر انہوں نے لیگل کورس آف ایکشن لیا
تو اس میں بھی وہ بیچارے پریشانی ہوتے رہتے ہیں. جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں, ڈیٹ لگوانے کے لیے پیسے لیا جاتا ہے, جج آج نہیں ہیں, چھٹی پہ چلے گئے, وکیل آج پہنچ نہیں پائے, ان کا اسلام آباد میں کیس لگ گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بچے تنگ ہوتے ہیں, مگر ہمت وہ ہارتے نہیں ہیں, وہ بچیاں لگی رہتی ہیں. ان بچوں کو لوگوں کے رویے بھی بہت تنگ کرتے ہیں. اگر ان کو یہ بار بار کہا جائے کہ تم نے کچھ کیا ہے تو تمہیں یہ سزا ملی ہے, وہ اس کو ہر روز مار ڈالتا ہے. ابھی جو فوٹیج چل رہی ہے اس میں جو چہرہ خراب ہوئی جلی بچیاں ہیں, یہ میک اپ کر رہی ہیں لوگوں کو, تو لوگ کبھی اعتراض کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ہاں. اچھا, میرا خیال تھا اس کا جواب بلینک نو آئے گا کہ نہیں لوگ ہمدردی کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے, لیکن ایک ٹیبو ہے کہ یہ بچیاں منحوس ہیں, اور اگر آج اس نیک کام میں جب کہ اس بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں یہ چہرہ نظر آ گیا تو کہیں خدا نہ خواستہ اس کی اگلی آنے والی زندگی میں ہندو ہونے میں مجھے سیکنڈ نہیں لگتا اور مسلمان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے. تو پھر مگر یہ بچیاں جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں. یہ بچیاں وہ ہیں, چلو ٹھیک ہے آپ ان سے میک اپ نہ کرائیں, آپ اپنے ناخن صاف کروا لیتے ہیں. اب اس وقت آپ کے پاس کتنے رجسٹرڈ بچی ہیں ایسی؟ ہمارے پاس 755 آپ کے پاس بچے. تو ان 755 کو سپورٹ 56 ان کو سپورٹ ہو جاتا ہے پورا؟ ہم نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہم 100 سرجریز ہر سال کرتے. ان کی ہر تیسرے دن ایک سرجری ہے. ہاں جی, 100 سرجریز جو کہ ہم نے پروونس کے حساب سے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ کیونکہ پنجاب میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہوتی ہیں. پھر 100 سرجریز کے علاوہ ہمارا کام ہے ان میں سے ایٹ لیسٹ 40 لڑکیوں کو کوئی ایسا ہنر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. اس سے کانفیڈنس بھی بڑھائے گا. جی ضرور آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو بچیاں اور ایسی بھی وکٹمز جن کی اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی تیزاب گر گیا ہے, ان کی تعلیم جو ہے اس کا بھی ہم خرچہ اٹھاتے. ایسی بچیاں اور بچے جن کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے وظیفے بھی باندھ دیتے. اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تقی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے رومانٹک گھر کا ذکر کر لوں, اگر آپ اجازت دیں گی تو, ورنہ میں نہیں کروں. نہ کروں نا, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت. آپ سلامت رہیے, سلامت رہیے. تقی بھائی, مجھے حضرت بلال حبشی یاد آتے ہیں. وہ فائنانس منسٹر تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ قرض لے لے کے لوگوں کی نا خدمت کرتے تھے. پھر راتوں کو چھپ جاتے تھے جو قرض مانگنے آتا تھا. نبی کے پاس آتا تھا تو وہ اونٹ تب تک بانٹتے رہتے تھے, مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے. یہ جو ایک تقاضا ہے کسی کی مدد کرنے کا, تقی مہدوی یقین کرو یہ بہت مشکل ہے. اور جو میں آپا سے بات نہیں کر پا رہا حیا کی وجہ سے, وہ یہ کہ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یقین کریں, جھولی پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے. لیکن بہرحال میرا بس چلے تو میں تو سوشل میڈیا بھی نہ استعمال کروں, لیکن لوگوں سے مانگنا تو پڑتا ہے نا. جب تک ان کو کانفیڈنس نہ آئے کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتے, چاہے وہ آپ نے کوئی جو مرضی کرنا ہو اس کائنات میں. اس پروٹوکول کو جو فالو کرنا ہے, اس پہ شریعت لوگوں کے پردے بھی چاک کرتی ہے, لوگوں کی حیا بھی جاتی ہے, لیکن مجبوری بھی ہے. اس پہ کیا رویہ ہونا چاہیے مذہبی طور پہ؟ وہ سورہ ہے کہ جو مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوا, اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر جب متقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے تو پہلی صفت تو یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یقیمون الصلاۃ, اور نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن پھر جو تیسرا جملہ بڑا خوبصورت ہے, یہ بھی نہیں فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ زکوٰۃ دیتے نہیں, یہ نہیں فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ انسان یہ سمجھے کہ پروردگار کا دیا ہوا ہے, تمہارا تو کمایا ہوا ہے ہی نہیں. اور پھر جب پروردگار مانگتا بھی ہے تو اس خوبصورت انداز سے مانگتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دے دے گا
اور ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں انسان کو لایا جائے گا تو سوال کیا جائے گا کہ خدا نے تم سے مانگا تھا اور تم نے خدا کو نہیں دیا. تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ پروردگار اگر تو نے مانگا ہوتا تو میں کیسے ممکن ہے کہ تجھے جواب نہ دیتا. تو کہا تو یہ یاد نہیں ہے ایک سائل تھا, ایک مانگنے والا تھا, تیرے دروازے پر آیا اور تو نے اسے رد کر دیا. وہ سائل نہیں تھا, وہ میں تھا جو تیرے دروازے پر آیا تھا. تو آج کبھی کبھار انسان اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں کسی عام انسان کو دے رہا ہوں, پتہ نہیں کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. عجیب و غریب انسان کے پاس بہانے موجود ہوتے ہیں. اچھا, قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی بڑی خوبصورت ہے, وفی اموالہم للسائل حق للسائل والمحروم. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ ان کے مال میں حق ہے سائل کے لیے بھی اور محروم افراد کے لیے بھی. سائل تو سن میں آتی ہے بات کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو سائل کہا جاتا ہے. محروم کون ہے؟ محروم وہ ہے جو خاموش ہوتے ہیں, وہ سفید پوش افراد ہوتے ہیں, وہ بتاتے نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں, ان کا بھی حق ہے. اور یہ قرآن مجید نے ہائی لائٹ کر کے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے کام کر رہے ہیں, ان کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں صدقہ صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا. کبھی کبھار انسان ہاتھ سے تو بڑی اچھی رقم دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کس کراہیت کے ساتھ یہ پیسے نکال کے دے رہا ہوں. اس کی زبان بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے دینا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کہ اچھی بات کہنا اور مغفرت کی بات کہنا اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان اذیت پہنچائے اور احسان جتلائے. تو یہاں پر انسان اگر دے رہا ہے تو دو تین باتوں کا خیال رکھے. پہلی بات یہ کہ اس کا مال نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ دے رہا ہے تو خدا کو دے رہا ہے, تیسری بات لیکن اللہ وہ میں طنزاً عام طور پہ کہتا ہوں نا کہ مہدی بھائی میں اکثر کہتا ہوں طنز کے طور پہ کہتا ہوں کہ یار کہیں ہو ہی نہ جائے یہ, تو وہ میں تو آپ کی بات پہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ ہو جائے. ہم یہ باتیں سنتے ہیں, کہتے ہیں, کرنے میں ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ معاشرتی طور پہ جھجک ضرورت ہے. یہ بڑی صحیح بات کی کہ دیتے ہوئے ہماری چہروں پہ نا اور آنکھوں میں کراہیت ہوتی ہے. مجھے آپا یہ بھی بڑا برا لگتا ہے, آپ نے مجھے درست کرنا ہے تو کر دیجئے گا, کہ لوگ کہتے ہیں جی میں ڈھونڈوں گا غریب, ننگا کر کے دوسرے کو دیکھنا ہے کہ یہ بھوکا ہے کہ نہیں ہے. مطلب مجھے تو یہ بھی کمال ہی, اللہ نے ہمیں بغیر کسی توفیق کے دیا ہے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دے, اللہ ہمیں نہیں دے رہا, ہم لوگوں کو دیتے ہوئے اتنی ناک چڑے ہو جاتے. اب کبھی کسی وکٹم نے آپ کو آپ کے دل کو ٹچ کیا کہ وہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں اس پہ؟ اب تو میری نیندیں کافی مضبوط ہو گئی ہیں, لیکن شروع میں ایک بچی کو میں ایمبولینس میں لے کر آ رہی تھی اور اس کو کارپیٹ میں رول کر کے اور جلا دیا تھا, وہ پورا جلی ہوئی تھی. تو وہ مجھ سے صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی, پنجابی میں بول رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور تھا باجی, مجھے کیوں جلایا ہے, مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. اس بچی کو ہاسپٹل میں لے کے بھی پہنچی علاج, لیکن وہ نہیں بچ پائی. اور اس کے نہ بچنے پر مجھے کتنے دنوں تک مجھے اس کی وہ آنکھیں نظر آتی تھیں, اس کے وہ جملے کانوں میں بجتے رہتے تھے. اچھا, یہ جملہ سب سے زیادہ اونچی آواز میں پتہ کہاں جمے گا؟ جب وہ اللہ کے سامنے یہی سوال کرے گی کہ میرا کیا قصور تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو جس نے کیا ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. اب یقین کریں کہ یہ جو جن چیزوں سے آپ گزرتی ہیں ان کو سننا بھی جو ہے نا ایک بڑے دل اور گردے کا کام ہے. اس میں رہنا آپ کو ڈپریس نہیں کرتا؟ کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ یا تو دن کے 24 گھنٹے نہ ہوں 48 گھنٹے ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے دے, مجھے دے تاکہ میں ان کی وہ تکلیف جو کہ پیسوں سے پوری ہو سکتی ہے وہ تو پوری کر سکوں. میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں یا یہ معلوم, آپ کا کیا بنتا ہے کہ آپ اپنی نیت صاف رکھیے. آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر اونس شفٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی کہ, اور پھر یہ بھی کہنا کہ اتنے سارے پیسے ایک لڑکی کے لیے, اس سے تو میں اتنے سارے بچوں کو پڑھا دوں گا یا پڑھا دوں گی. آپ نمبر گن رہے ہیں. 30 سیکنڈ ہے,
یہ آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ جو بھی کہنا چاہیں عوام سے, لوگوں سے, وہ اپیل بھی کر سکتی ہیں. میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ یہ بچیاں, یہ بچے, یہ تکلیف میں ہیں اور یہ ہمارے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہمیں نہ تکلیف پہنچے ہم تکلیف محسوس نہ کریں. احساس کریے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہو, ان کو دوبارہ سے مسکراہٹیں دیں. اسمائل اگین کو وزٹ کریں, لڑکیوں کو وزٹ کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس اپیل کو ایک دعا سمجھ کے قبول کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ بیت العتیق, بیت ہوتا ہے گھر, عتیق ہوتا ہے قدیم. قدیم گھر کس کو کہا جاتا ہے؟ بیت العتیق کس کا نام ہے؟ اس کا جواب دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہونا چاہیے, اور جو لوگ صحیح جواب دیں گے, اور ایک سے اگر زیادہ ہوگی تو قرآن اندازی ہوگی, لیکن جیتنے والے کو چاہیے اور سما کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر جو ہے, جس میں کہ گھریلو سجاوٹوں کی چیزیں, استعمال کی چیزیں ہیں, 15 سے 20 ہزار کی مالیت کا جو سامان ہے وہ آپ کا منتظر ہے. آپ صحیح جواب دیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ پہنچا دیں گے. حضور اقدس, قاری صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ قاری صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ 7 مرلے کا گھر تھا. جب اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی چلی گئی تو ان ملاقاتوں میں وہ 4 کنال بھی آئے اور اب وہ 12 کنال بھی ہو گئے. لیکن اس میں بہت سی یادیں جو ہیں نا, مجھے 2 یادیں جو ہیں نا وہ قاری صاحب کی ہمیشہ یاد رہتی ہیں. قاری صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں یہ بات. ایک تو مجھے یہ بات بڑی یاد رہتی ہے جو کہ قاری صاحب نے تو شاید ہمیں نہ بتائی ہو, لیکن بچوں سے بھی پتہ چلا ہو. بچے جس ایک درمیانی وقت کے اندر ایک بچے جس جگہ رہ رہے تھے, اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور مذہبی ادارہ تھا, اور وہاں قربانی کا جو گوشت ہے وہ الامان جو تھا وہ تعداد میں کمال گوشت تھا. لیکن وہ گوشت ان لوگوں نے بچوں کو نہیں دیا, اور وہ بچوں کو بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ 7 اکراس دا, جسے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے, 7 ہمسایوں نے اتنے بکرے کیے, اتنی گائیں کی ہیں, تو ہمیں انہوں نے گوشت کیوں نہیں بھیجا, یتیموں کا حصہ کیوں نہیں رکھا. لیکن یہ بھی بڑے ظاہر ہے ایک رویہ ہے, ہمارا معاشرتی رویہ ہے, لیکن پھر ایک یہ بھی پرابلم کہ بجائے اس کے کہ کوئی ہیلپ کرے, کوئی سپورٹ کرے, کوئی لائف لائن بنے, کوئی ذمہ داری اٹھائے, کوئی 2-1-4 یتیموں کا بوجھ خود لے لے یا کچھ کر لے, وہ بجلی کا بل اٹھا لے, وہ پانی کا بل, گیس کا بل لے لے, کچھ کر لے, کچھ بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے حسب توفیق. لیکن کجا یہ ہوتا, ہم نے ایک ایسا دور بھی دیکھا کہ ہم قاری صاحب کے پاس گئے تو قاری صاحب کو ہم نے پوچھا کہ قاری صاحب وہ جو بچیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی ننھی پریاں تھیں, وہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا جناب لوگوں نے, میں لوگ استعمال کر رہا ہوں, بنیادی طور پہ وہ ایک خاص طبقہ تھا, نظریاتی طور پہ مذہبی لوگ تھے, یہ کوئی غیر مذہبی میرے جیسے جاہل لوگ نہیں تھے وہ. انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے لڑکے لڑکیوں کو, بچے 3-4 سال کے آپ نے اکٹھا رکھا ہوا ہے, یہ تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. وہ بچیوں کو واپس کر دیا گیا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے. خیر صاحب کبھی یہ بچیاں واپس تو نہیں آئی؟ نہیں, 2014 سے جب گئی ہے پھر دوبارہ نہیں ہوئی. جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب نے آپ کا تعارف ابتدا میں کرا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت تک جو سارا سفر آپ نے, جیسے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہوں, 7 مرلے سے شروع کیا, وہ دل کو چھونے والی بات تھی, اب وہ 12 کنال تک الحمدللہ پہنچی. آپ اس سفر کو قاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں گزرتا ہوا؟ ہر سفر طے کرنے میں کافی دقتیں, مصیبتیں, طرح طرح کی مصیبتیں اس میں آتی ہے, لیکن اگر بندے کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہو تو اللہ جل شانہ اس کو اس کے ارادے کے مضبوط نیت سے اس کو جو ہے نا وہ فائز کر دیتا ہے. کبھی آپ کو اس بات پہ ایسا لگا کہ یار چھوڑ دوں اب نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسے تو کبھی وہ نہیں, کیونکہ میں نے لوگوں کے بل بوتے پہ شروع ہی نہیں کیے. میں نے لوگوں کے بل بوتے پہ شروع نہیں کیا میں اس کو چھوڑوں. جب تک مجھ میں سانس ہے میں کرتا رہوں گا. اگر کوئی کھڑا ہو ساتھ تو موسٹ ویلکم, اگر کوئی ساتھ نہ کھڑا ہو تو میں اکیلا ہی کرتا رہوں گا. ہاں, میں کرتا رہوں گا. گھر سے کتنی سپورٹ ہے؟
گھر سے تو 100% سپورٹ گھر سے ملی تھی، اس وجہ سے تو آج اس مقام تک ہم پہنچے. ہم نے اپنی بیگم کو کوکنگ کرتے بھی دیکھا ہوا ہے. جی بالکل بالکل. سب سے پہلے تو ادارے میں کام ہی اس نے شروع کیا ہوا تھا نا، جیسے کہ بچوں کی صفائی کرنا، ان کے کپڑے دھونا، قاری صاحب کبھی اس بیگم نے وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، جی جی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، جی جی الحمدللہ اب وہ ماں ہے. جی بالکل. اس نے 52 بچوں کو صبح ناشتہ کرانا ہے، ان کو تیار کرانا ہے، ان کے ہاتھ منہ دھونے ہیں، ان کو ٹوائلٹ لے کر جانا ہے. اس نے کبھی کہا نہیں کہ قاری کیا مطلب کدھر ڈال دیا مجھے؟ دیکھ کے شادی کے میرے خیال سے کچھ 7-8 مہینے بعد پھر ہم نے یہ ادارہ شروع کیا ہوا تھا نا، تو اس دن سے لے اس دن تک کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یا یہ کام جو ہے نا یہ بھاری کام ہے. کبھی بھی اس نے کوئی بھی شکایت نہیں کی مجھ سے، بلکہ خوشی سے اسے قبول کیے. اور دوسری کبھی پوچھا آپ نے بیگم سے کہ تو راضی ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا، لیکن وہ باتیں اس طرح کرتی کہ وہ سوال ہی نہیں چھوڑتی پوچھنے کی. سوال جی سوال ہی نہیں چھوڑتی. ڈاکٹر صاحب ہم نے ان کا ادارہ یہ ادارہ ہے زرمونگ کور، اس کا مطلب ہے میرا گھر. تو یہاں پہ 52 بچوں سے شروع کیا ہوا 150 پلس بچے جو ہیں وہ چلے گئے. 7 مرلے کا کرائے کے گھر سے اب 12 کنال کا اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ قائم ہو گیا. اس سارے سفر میں ہم نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ان کے اس برجی خانے میں بھی گزارا ہے، جن کی پوری مکمل باپردہ ان کی مسز جو ہیں ان کو ہم نے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا. ان سے باتیں بھی کی، ظاہر وہ پشتوں میں باتیں کرتی تھیں، لیکن اس بھی نیک عورت کا میں تو یہ اپنے ایک بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، فرشتہ عورت ہے. جی بالکل بالکل. خدا کی قسم انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ایک عورت جو ہے وہ اتنے بچوں کا کرے، اور اس وقت ان کے شاید اپنے بھی بچے نہیں تھے، پھر اپنے بچے ہوئے، پھر ان کو بھی ان کے ساتھ رکھنا. جی جی بالکل. کیا بات ہے، کیا یہ بتائیے دقت اس وقت سب سے زیادہ کیا ہے؟ دقت تو یہ ہوتی ہے کہ منتھلی جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ تو منتھلی وائس پہ چلتے رہتے ہیں. اس میں جو ساتھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہر کسی کو اپنے ایک سسٹم دیکھنا ہوتا ہے، یا وہ وقتی طور پر وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، یا ان کا جذبہ وہ وہاں اٹھ جاتا ہے، تو وہ پھر کرتے رہتے 4 مہینے. ایسے ڈونرز بھی ہیں جو آپ کا ایک مہینے کا تقریباً کتنا ایکسپینس؟ یہ 9 لاکھ سے اوپر ہے ہمارا. تقریباً 1 ملین. جی جی 10 لاکھ روپیہ تقریباً آپ کو ہر مہینے چاہیے. جی ہر مہینے میں چاہیے. آپ کے پاس اس وقت 150 بچہ ہے، اس میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک آپ سے الگ ہو گئے ہیں تعلیم مکمل کر کے، یا اپنے اپنے گھروں میں یا بڑے ہو گئے؟ میرے خیال سے وہ ہے کوئی 24 بچے، 24 بچے. اس میں کوئی انجینئرنگ کی سائڈ پہ چلے گیا. اچھا. ہاں کوئی بچے میڈیکل کی سائڈ پہ بھی گئے ہوئے. ٹھیک. کچھ بچے وہ پھر کئی جاب کرنے کے لیے چلے گئے. ہاں جن کے والدہ ہوتی ہے وہ اپنا وہ واپس کانٹیکٹ کرتے ہیں قاری صاحب؟ ہاں کرتے ہیں. اچھا ایک بچہ تھا بڑا پیارا سا جس کو کہ ہم نے بہت اول دنوں میں، زمان نام تھا اس کا، چھوٹا سا اتنا سا بچہ تھا، وہ افغانستان سے میرے خیال میں آیا تھا. جی بالکل. اب وہ کہاں پر ہے اور کتنا ہے؟ وہ بھی ہے ہمارے ادارے میں، ابھی 6 کلاس میں پڑھ رہے. وہ 6ٹھی میں پڑھ رہے. جی جی جی. اتنا ہی شرارتی ہے؟ اب تھوڑا سا سدھر گیا ہے. اچھا ان بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، یا دقت ہے، یا ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنے میں، یا ان کا خود اعتمادی میں کوئی چیز کبھی دقت آتی ہے؟ بچے بڑے ڈسپلنڈ ہیں. نہیں ایسے تو کوئی وہ نہیں آتی. آپ راضی ہیں اس کام سے؟ جی جی بالکل الحمدللہ. کافی یہی کام کریں گے؟ جی جی انشاءاللہ جب تک دم ہے لگے رہیں گے. اللہ آپ کو بڑی کریں گے انشاءاللہ. یہ اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر جو چل رہے ہیں، جو کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آصف قاری کے ہیں، اور یہ جو ان کا ادارہ ہے زمونگ کور جو ہے ادارہ ان کا، جو کہ قاری صاحب چلا رہے ہیں، میرا گھر، اس کے اکاؤنٹ نمبر ہے. میں سارے لوگوں سے دل کے اتر گہرائیوں سے درخواست کروں گا کہ ایک تو رمضان کا مہینہ، لیکن میرے خیال میں ہر مہینہ ہی دینے کا ہونا چاہیے.
آپ اس کو استعمال کریں. اور میں یہ بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیا ہوا ہے نا، یہ قبر میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. ہمارے اعمالوں میں بڑی کمی ہے. خدا کرے کہ ہمارے اس حلال مال میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. ڈاکٹر صاحب، یتیم کی تو امت ہی یتیم کی، سکہ بند یتیم. اب اس امت کے یتیموں کو پالنا، مجھے تو خدا کی قسم یہ بالکل نہ حضرت ابو طالب کا ایک بیان لگتا ہے کہ یتیم کو لینا اور پھر یتیم کو پالنا اور ہو نہ ہو پورا ڈٹ کے رہنا. یہ کچھ کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف یتیم کو لینا اور یتیم کو پالنا نہیں ہے، بلکہ یہ یتیم کے احساسات کو بھی تحفظ دینا. کیا بات ہے. ہاں. یتیم کے عزت و آبرو کو بھی تحفظ دینا. ہاں. یتیم کے مقام و مرتبے کو بھی برقرار رکھنا، اور پھر آخری سانس تک جب تک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہیں پہ ایک رائی برابر یتیم پر یہ تاثر نہ جانے دینا کہ اس پر کسی درجے کا کوئی احسان ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو خوش نصیبی ہے نا کہ آپ کے گھر میں ایک یتیم ہو اور آپ اس کو پال رہے ہیں. سر، یہ خوش نصیبی نہیں ہے صرف، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر جو گھر اللہ کو پسند ہیں ان میں سے ایک گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کی پرورش ہوتی ہے. یعنی اللہ اپنی شان کے لائق جب زمین پر نگاہ فرماتا ہے تو ہر جگہ پر نگاہ اور انداز میں فرماتا ہے. جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہوتی اس پر نگاہ شفقت کے ساتھ. اللہ آپ کے اوپر شفقت کی 150 نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے ہر روز. قاری آصف، آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں. میرے دل میں ایک دم بات آئی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہ ہوتے، آج ابو طالب کا کوئی نام نہ جانتا. ہاں بالکل صحیح بات. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. یتیم نے رنگ لگا دیے. یتیم نے رنگ لگا دی، اور ایسے رنگ لگائے کہ قیامت تک رہیں گے. کیا کس کس کو سردار بنا کے رکھ دیے ہیں. کیا بات. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا، یتیم نے بھی رنگ لگائے، حضرت ابو طالب نے بھی جو اسوہ چھوڑا وہ بھی تو دیکھیں نا. یعنی وہ بھی لائق تقلید ہے وہ اس میں. یعنی آپ نے ہر حوالے سے تحفظات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فراہم کی عرب معاشرے میں، اور کیا کچھ ایٹ سٹیک نہیں چھوڑ دیا تحفظ کے لیے. میرے دماغ میں تو اس وقت وہ واقعہ آ رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ ابھی کچھ نہیں مل رہے، تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر گئے اور ان کے لباس میں وہ خنجر تھے اور اس نے ہر سردار کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اگر نہ ملا تو سب کی گردنیں. یہ جو کام ہے یتیم کو پالنے کا، اس کا خیال آیا کیوں تھا؟ میرا بچپن سے یہ ایک میری خواہش تھی، اور میں خود بھی اس سے حالات سے گزرا ہوا تھا اسٹیج سے. تو میں نے کہا جب بھی اللہ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا تو میں اس طریقے سے ایک ادارہ بناؤں گا اور اس کو خود رن کروں گا. اس وقت وسائل بھی نہیں تھے. جی وسائل بھی نہیں تھے. ہمیں تو اس کا رجسٹریشن کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا رجسٹریشن لوگ کیسے کرواتے ہیں. دقت آئی کوئی کووڈ کے اندر؟ کووڈ کے اندر تو کافی ساری دقت ہے. کیسے پورا ہوتا رہا؟ وہ بس نیت صاف تو منزل آسان. لیکن پھر اس میں بھی کئی ساتھیوں نے ایسا تھا کہ جو ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جب نیت صاف ہوتی تو منزل آسان ہوتے ہیں. ایک راستہ بند ہو جاتا ہے فقیر کے لیے، 100 دروازے کھل جاتے ہیں. وقفہ لوں گا. اور جہاں خرچہ 1 ملین 10 لاکھ روپیہ مہینے کا ہو، 150 بچے آپ کی ذمہ داری ہوں، اور آپ کے وسائل میں کوئی پرماننس نہ ہو، اور وہاں پہ اتنا لفظ چل ہے استعمال لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے نا. قاری صاحب ہیں، قاری آصف کے لیے کتنا پرسکون چہرہ اور پرسکون جذبات اور ٹھنڈا دل کہ اللہ کر دے گا. یہ فرق ہوتا ہے جو دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت العتیق کس چیز کا نام ہے؟ کس جگہ کا نام؟ اگر میں کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہو. کس جگہ کا نام ہے بیت العتیق؟ کس جگہ کا نام ہے؟ یہ سوال اگر آپ کو آسان کر دوں تو قدیم گھر کون سا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہونا چاہیے، اور اس جواب کے صحیح ہونے پہ جو کہ آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ، فیس بک پہ، کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ جو پریزنٹ ہے، یہ پیکج ہے چاہیے والوں کا اور سما والوں کا. یہ آپ کے لیے ہماری امانت آپ کی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. جناب صحیح جواب جو ہے، اگر زیادہ اچھا یہ جواب ہوئے تو پھر ہم قرآن دازی کریں گے. جواب تو آپ نے دے دیا ساتھ.
جی لیکن لوگوں نے تو صحیح نام لینا نا. میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے نا ایک اپنی بات کو مکمل کروں گا. یہ فرمائیے ابھی آپ کی جو تعمیر ہے وہ کتنی ہو رہی ہے؟ تعمیر اس وقت جو ہے 6 کمرے 8 کمرے نیچے ہوئے تھے, 8 کمرے اوپر ہوئے, اور اس کے اس طرف ڈائننگ ہال کچن ہو گیا, اور اپنا ہیئر کٹنگ ہو گیا, اور اس کے ساتھ اپنا لینڈری کا روم ہو گیا نا, تو وہ کمپلیٹ ہے, برابر ہو چکے, کمپلیٹ ہے. ہاں جی جی. میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں. میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو تذکرہ ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کر لوں, اور اس بات کو عمر بن عبدالعزیز جس کو کہ عمر ثانی کہا جاتا ہے, یعنی کہ حضرت عمر خطاب کے بعد آنے والے ویسا کردار. ان سے پہلے جنہوں نے حکومت کی وہ سلمان بن عبد المالک تھے, سلمان بن ولید تھے, پھر ان کے بعد ولید بن عبد المالک نے حکومت کی. یہ سارے لوگ جو آئے ہیں ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جسے کہنا چاہیے نا, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, موسٹ مس فٹ تھے, کیونکہ جس طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویسے بالکل نہیں تھی, اور آئے بھی بڑے حادثاتی طریقے سے, کیونکہ سلمان جو ان سے پہلے تھے وہ اپنے بیٹوں کو نہیں لانا چاہتے تھے. تو ان کا ایک ایڈوائزر تھا رجا بن ہیوا, اس نے مشورہ دیا کہ میں ایسا کریں کہ آپ نام لکھ کے نا نامینیٹ کر کے تو بند کر کے اس کو تو اس پہ بیعت لے لیں. اور بیٹوں نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اس میں ہمارا نام ہے, تو انہوں نے کہا ہاں اس میں تمہارا نام بھی ہے, تو وہ راضی ہو گئے. لیکن اس پہ غور کیجئے, جو پہلا خطبہ آپ نے دیا وہ بڑا خوبصورت تھا. آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے بچپن میں یہ شوق تھا, جوانی میں یہ شوق تھا, لیکن اب جو ہے نا میں خلیفہ بن گیا ہوں مسلمانوں کا, اب میرے سے کوئی امید یہ نہ رکھے کہ میں کسی. سب سے پہلے کیا کیا, بیوی کا زیور, خاندان کے لوگوں کا جو سارا مال تھا وہ بیت المال میں گیا. کیا یہ کافی تھا؟ یہ بالکل کافی نہیں تھا. غور کیجئے گا ذرا. رجا کو اپنے وقت آخر میں کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سلمان کو بھی دفن کیا, میں نے ولید کو بھی دفن کیا, اور جب میں ان کو قبروں میں اتار رہا تھا تو میں نے قبر میں اتار کے ان کے چہرے کو قبلہ رخ کرنا چاہا تو چہرے کالے ہو چکے تھے اور قبلہ رخ نہیں تھے. یہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں. اب وہ رجا سے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے, اب تم دیکھو گے کہ مجھے اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن ایک بڑا واقعہ تاریخ کے کاغذوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ وہاں پہ رکھا گیا تھا اور ان کو بھی دفن کرنا تھا تو ایک ہلکا سا جھونکا جس طرح کہنا چاہیے ہوا کا چلا, اور ایک اڑتا ہوا کاغذ ان کے سینے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. اور جب اس کاغذ کو ظاہر ہے اٹھانا تھا کسی نے تو اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے, یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شخصیت جو ہے اس نے اپنی بیٹیوں کی پیاز کھانے کے واقعات لے لیں, ان کے اپنے اس خاتون سے جس سے ان کو محبت تھی, اور خلافت کے بعد انہوں نے کہا محبت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اب تجھے میں اللہ کے واسطے چھوڑ رہا ہوں. یہ جو سارا اللہ کے واسطے کرنے کا جو کردار ہوتا ہے نا, قاری صاحب آپ نے سننا, میں اشارہ آپ کو کر رہا ہوں, جو اللہ واسطے کرنے کا ہوتا ہے خوف اللہ دل سے نکال دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ آپ کی پہلی بات بڑی پر لطف تھی اور بڑی معنی خیز تھی کہ جس طرح کی رجیم چل رہی تھی اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ نہ ایک مسفٹ بھی تھا اور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ یہ آ سکتا ہے, لیکن اللہ کا امر تھا کہ اللہ نے پھر ایک صالحین میں سے اٹھانا تھا. تو اچھوں سے برا اور بروں سے اچھا یہ اللہ کی حکمت ہے. کیا بالکل ٹھیک ہے نا. نوح کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور بنو امیہ سے ایسا بندہ بھی اٹھ سکتا ہے دوبارہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہو گیا. صحیح بات ہے. اچھا یہ جو بیت المال کا تصور آپ نے پیش کیا, حضرت عمر خطاب کو تو بھی چھوڑ دیں, ان 4 خلفاء کو چھوڑ دیں, اب اس کے درمیان میں بڑا وقفہ آ چکا ہے, تباہیاں بربادیاں ہو چکی ہیں, لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہ کہیں سر. اب یہ جو واپسی ہوئی ہے اس میں ایمان کے سوا اور کیا چیز ہے؟ سر اس میں ایمان اور توکل 2 چیزیں, اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اگر کسی نے کام کیا ہے نا خلفائے راشدین کے بعد, اور اس تباہی کو جو عموی حکمرانوں نے کر دی تھی واقع کربلا کی صورت میں اور بعد ازاں, اس کو تھوڑا ریورٹ کرنے کی جو کوشش کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کو کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا؟ یہی تو ان کا اصل کردار, ان کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہمارے ہاں بیان کیا ہوتا ہے ان کا تقوی, ان کی طہارت اور ان کا زہد کہ وہ دنیا دار نہیں تھے. ایک اور حالانکہ اچھے خاصے دنیا دار تھے سر, ایک اور خلافت کے بعد چھوڑا. ہاں اچھا, ایک اور پہلو
جو ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتا کہ جب یہ مزاحمت آئی تھی، جب یہ سب کچھ آیا تھا، انہوں نے کوڑے لگوانے شروع کیے تھے جو یزید کو امیر المومنین کہتا تھا، تو اس مزاحمت پر ان کا کیا کردار تھا یہ بیان نہیں ہوتا. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے الشرف المعبد میں اس کو لکھا ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ایک شخصیت تیسری یا چوتھی پوچھ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے. چونکہ یہ خلیفہ تھے، وہ اس علاقے میں رہتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، تو ان کو کوئی کام تھا، وہ آئے، انہوں نے کام کیا. جب وہ انٹر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی چادر بچھا کے ان کو وہاں بٹھایا اور خود ایک طرف ہو کے بیٹھ کے ان کا کام کر کے جاتے ہوئے ان کو چٹکی ماری یہاں پہ نا ایک، اور ان سے کہا کہ جب جناب سیدہ کے سامنے قیامت کے دن جانا تو عمر بن عبدالعزیز کو بھول نہ جانا اور اس کام کو، حسن سلوک کو یاد رکھنا. تو وہ سارے درباری گلے فٹ ہو گئے کہ ایک بچے کے ساتھ یہ سلوک. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کس کی نسل آ رہی ہے؟ تم نے یہ نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خوش کیا یا جس نے فاطمہ راضی ہوئی اس سے اللہ راضی ہوگا. کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آج اگر جناب سیدہ ہوتی اور یہ حسن سلوک دیکھتی تو مجھ سے راضی ہوتی. وقفے پہ جانا ہے ورنہ یہ بات بڑی لذیذ تھی کہ بیوی نے مانگ لی ہے لباس اپنے بچوں کے لیے، اور بیوی فاطمہ جو تھی وہ بڑی تگڑی تھی، باپ سے بڑی نسلاً تگڑی تھی سیاسی طور پہ. لیکن جب ان کے کپڑے مانگنے کے لیے انہوں نے اپنے وہ اکاؤنٹنٹ سے کہہ لیا نا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ دے دے. اکاؤنٹنٹ بھی کیسا کمال تھا، یہ ہوتی ہے کیبنٹ. اکاؤنٹنٹ نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ کاغذ پہ لکھ دیں کہ آپ اگلے مہینے تک مریں گے نہیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا. یہ ہوتی ہے سیاست. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ میں باری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چٹائی پر گزاری وہ قرآن مقدس آپ ہیں، ایمان ہے میرا. وہ قرآن مقدس آپ ہیں، ایمان ہے میرا. خدائے پاک ہے خود جس کا قاری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چٹائی پر گزاری جسے خیر النساء کے در کی دربانی میسر ہو، جسے خیر النساء کے در کی دربانی میسر ہو، اسے کیا بادشاہی ہوگی پیاری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نعت کے بعد اب میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں رحیم یار خان سے. رحیم یار خان، جہاں سے ہماری ایک بہن نے، بچی نے صحیح جواب دیا ہے.
اس بچی کا نام ہے صبا. صبا پورا نام آپ کا جاننے کے لیے آپ کے نمبر پہ ہم کال کر رہے تھے, آپ کا فون مسلسل کیونکہ انگیج مل رہا ہے. صبا رحیم یار خان سے, جن کا قرآن اندازی میں صحیح جواب ملا ہے. اور یہ جو کتنا آسان ہے, قدیم گھر کون سا ہے اس دنیا میں؟ خود سوچیں, خانہ کعبہ. بس یہ اتنا میں نے آپ کو اس کا پکا کلو دیا. قدیم گھر خانہ کعبہ. اور اس کی جو تاریخ ہے بہت سے لوگوں نے لکھی ہے, لیکن یقین کیجئے کہ اس کی تاریخ کے اوپر کوئی بھی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے زمین کے اوپر اس کو کب قائم کیا. تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو جواب ہے یہ آپ کو آنا چاہیے تھا, اور بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا بھی. قاری صاحب, اس وقت آپ کی جو تعمیر ہو رہی ہے, فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان میں تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں تو کم سے کم 200 بچوں کا ارادہ ہے. پھر کیا یہ پھر اس کے پیچھے ہمارا پھر دوسرا نیکسٹ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ وہ بھی بلڈنگ ہی, لیکن وہ پھر بڑی بلڈنگ ہے نا. بڑی بلڈنگ. ہم نے کہا کہ پھر یہ بچیوں کے لیے کر دیں گے, وہ جو پیچھے والا ہوگا نا وہ بچیاں واپس آ جائیں گی. ہاں بچیوں کو ہو گئی. ہاں اس میں تو کچھ بچیاں شادی بھی ہو گئی, اب ان کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. ان کے بھی بچے ہیں. جی. تو قاری صاحب, اس وقت تخمینہ کیا ہے آپ کا کہ آپ کو تقریباً پر ایئر ایک سال میں کتنے پیسے آئیں تو وہ بلڈنگز دونوں پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں؟ یہ ابھی جو پروجیکٹ ہوا یہ ایک بندے نے کیا ہے. یہ ایک شخص نے کیا؟ ہاں یہ ایک شخص نے کیا, اور اس کے ساتھ ہمارا انسٹالمنٹ پہ بات ہوا تھا. ٹھیک. یہ 4-5 ان کو میں نے دعوت دی تھی ٹھیکیداروں کو. جی. تو ان میں سے ایک ٹھیکیدار نے پھر کہا کہ میں بنا دیتا ہوں, آپ مجھے قسطوں میں واپس کر دیں. قسطوں میں واپس کر دو. ٹھیک ہے. تو 2,25,00,000 روپے اس پہ لاگت ہے. اسکرین پہ ساتھی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک اس بلڈنگ کو. تو اس میں سے 45 لاکھ وہ ہم نے اسے پے کر لیے. 45 لاکھ میں بھی 30 لاکھ روپے اس نے خود چھوڑے تھے, اور 15 لاکھ ہم نے اس کو پے کیے. اللہ اکبر. اچھا. جی. تو ایک جو چھوڑے تھے وہ بھی آپ نے شامل کر لیے؟ جی بالکل. ٹھیک. 45 ہو گئے. وہ ایک 80 بھی رہے تھے ان کو جو ہم نے پے. اور اگلے پروجیکٹ کے لیے کتنا تخمینہ ہے تقریباً؟ وہ تو پھر بہت زیادہ ہے, وہ پھر بات کی بات ہے. اب فی الحال بھی اس کو دیکھ لیتے نا, کیونکہ اتنے بڑے سخت, یعنی کہ یہ تقریباً کورونا کے دنوں میں اس نے ہمیں ہاتھ دیا. یہ 2 کروڑ روپیہ اس کا ابھی تقریباً دینا ہے. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے, 2 کروڑ تقریباً آپ نے دینا ہے, اور 10 لاکھ روپے آپ کو ماہانہ ضرورت ہے. ماہانہ کے بند میں 4-4.5 لاکھ ہمیں مل جاتے ہیں, باقی وہ ہمیں نہیں ملتا. وہ ہم لون پہ چیزیں لاتے ہیں ادھار لے کے. جی. وہ پہ جیسے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ والے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ آٹے والے کے اتنے پیسے ہو گیا, یا وہ دے دو. ہاں وہ دے دو, یا راشن والے کا ہو گیا, یا جیسے ہمارا اب اپنا سال میں ایجوکیشن کا ہو جاتا ہے 7 لاکھ روپے ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہوتا ہے, تو وہ اس طریقے سے دے دیتے ہیں لوگ. ہاں الحمدللہ دے دیتے ہیں. بڑی حیا ہے ویسے آپ کے علاقے میں. اکثر اس طرح بھی ہو جاتے ہیں, بند بھی کر دیتے ہیں, پھر کسی دوسرے کو پکڑ لیتے. ہاں کیونکہ وہ دکان وہ اتنا وہ برداشت نہیں کر سکتے بوجھنا, پھر کسی دوسرے کو پکڑ لیتے. پھر جب اس کا قرض اتر جاتا ہے پھر وہ خود آ کے بولتے کہ یار. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے جو کہ پوری نہیں ہوتی؟ کھانے کی, کتابوں کی, فیس کی, کپڑوں کی؟ کھانے کی وہ زیادہ میں کچن کا میں زیادہ ایکسپینسز چاہیے ہوتے ہیں. ہاں وہ زیادہ طور پہ سب سے زیادہ. جی. اچھا, کھانے کا اہتمام جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ بچوں کی مطلب کنڈیشنز کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا اچھا لگے گا, یا اپنے پیسوں کو دیکھ کے؟ نہیں, اگر پیسے ہو یا نہ ہو خوراک پہ میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. وہ مینیو کے حساب سے ہم چلتے ہیں. جو مینیو بنایا, ہاں جو مینیو ہم نے بنایا ہوتا ہے نا اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں, چاہے فنڈز ہو یا نہ ہو. کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا ارینجمنٹ؟ اس کے پھر کلینک بھی ہے, اس کے اندر اپنا کلینک بھی ہے, اس کے پھر علیحدہ سے ہم وہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب اس کو بتاتے ہیں نا خوراک, وہ پھر ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا, میں یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے, ٹیلی فون نمبر جو ہے, یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور جن لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور میری درخواست ہوگی عاجزانہ کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں. اللہ کے رسول نے جب کہا نا کہ وہ جتنے بال اس کے ہاتھ سر میں آئیں گے ہاتھ پھیرتے ہوئے اتنا اجر اور ثواب ہوگا. اس بات کو یوں تخمینہ نہ لگائیے گا کہ آپ بال گننے بیٹھ جائیں. جب اللہ کہتا ہے 40 یا 70 کی جب مسئلہ آتی ہے, اندازہ ہوتا ہے بے انتہا. حضور اقدس ان کی بات سن کے نہ کہ ادھار لیتے تو مجھے حضرت بلال حبشی یاد آتے ہیں. مطلب دینا ضرور ہے اللہ کے نبی نے, چاہے وہ ادھار اٹھا کے کیوں نہ دے. تو یہ جو کردار ہے اس میں کبھی کوئی رات بے چینی ہوئی ہو کہ کہاں سے صبح ہوگا پورا؟
نہیں ایسے تو کب نہیں ہوا، بس اللہ کے توکل پہ شروع کیے، اور اگر ایسے کوئی حالات بھی آ جائے تو بس اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب صبح اٹھیں تو نیت یہ ہوتی ہے رات کو سوتے وقت کے کیا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات والورا ذات ہیں، وہ غیبی اسباب بنا لیتے ہیں قاری آصف، جی، کہیں نہ کہیں سے وہ اسباب بنا لیتے ہیں. ایسا کبھی ہوا کہ بغیر بتائے لوگ چلے جائیں دے کر؟ سمجھ نہیں ہے بغیر بتائے بغیر کوئی رکھ گیا، چیز رکھ گیا، کوئی یہ کر گیا؟ ہاں ہے، ایسا بھی بالکل ہوتے ہیں. کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز دے رہا ہوتا ہے اور اتنی پبلکسٹی اپنے کرتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لوگ. ہاں اب کل نہیں پرسوں ایک خاتون آئی تو میرے خیال سے 1,50,000 روپے اس نے دیا، رات کے ٹائم آئی، اور میں نے کہا رسید کس نام سے کاٹوں، تو اس نے کہا آپ رسید نہ کاٹیں. وہ آئی بچوں سے ملی اور بڑی عجیب فیلنگ اس کی ہوئی بچوں کو دیکھے، بس واپس چلی گئی. میں بات دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا، دل کی اتھر گہرائیوں. ان کے ہاں 2 دفعہ کھانا کھایا، اور میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو کیا کہنا چاہیے، جو اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی تھی وہ الگ اپنی جگہ پہ، کہ اس مرغے کے اور اس روٹی کا لذت کیا تھا، لیکن وہ جو لذت تھی نا، یقین کیجئے یہ ان نیازوں میں آتی ہیں جس پہ کہ آپ نے خالصتاً یہ نیت کی ہو کہ میں اللہ کے واسطے لوگوں کو روٹی کھلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.